اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف اور فتنہ دجال کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، جن کا خلاصہ یہ کہ پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ فتنہ دجال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا نہ فتنہ پیدا ہوا نہ فتنہ پیدا ہوگا، اتنا بڑا فتنہ۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ عرض کی گئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کو پابندی سے پڑھے گا، خاص کر کے جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور تیسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ سورہ کہف اور فتنہ دجال آپس میں اس کی کیا مناسبت ہے، ان دونوں کی؟ آخر سورہ کہف میں ایسی کون سی باتیں ہیں جس کے پڑھنے پر فتنہ دجال سے آدمی کیا ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے اس سوال کے جواب دینے کی میں نے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول، ان کا فرمان نقل کیا تھا۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ کہف کا جو موضوع ہے وہ ایمان اور مادیت کی کشمکش، ایمان اور مادیت کا ٹکراؤ، یہ سورہ کہف کا موضوع ہے۔ اور اس موضوع کی وضاحت کے لیے، اس ٹاپک کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قصے سورہ کہف میں بیان فرمائے۔ وہ چاروں قصے اسی موضوع کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ ایمان اور مادیت کا ٹکراؤ، اس کی لڑائی۔ گویا کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے غیبی حقائق پر، تقدیر پر، جزا سزا پر، آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے، ایمان رکھتے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مال و دولت ہی کو، اسباب ہی کو، وسائل ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قصے بیان کیے۔ پہلا قصہ آپ نے سنا، اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے، اپنے دین کے حفاظت کے لیے اپنے مال دولت عیش و عشرت کی زندگی کو کیا کر دیا، قربان کر دیا، چھوڑ دیا۔ جن کی زندگی کا حاصل یہ تھا کہ انہوں نے غربت کے ساتھ ایمان کی زندگی کو ترجیح دی، اسے ویلیو دیا بنسبت کس کے؟ مال و دولت کے ساتھ کفر والی زندگی کے مقابلے میں انہوں نے غربت کے ساتھ ایمان کی زندگی کو کیا کر لیا، قبول کر لیا۔ انہوں نے وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور آخر کار ایک غار میں پناہ لیے۔ 309 سال تک اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، سلائے رکھا۔ جب بیدار ہوئے تو حالات بدل چکے تھے، اور جو بیار و مددگار ہو کر کے، مجبور ہو کر کے نکلے تھے، ہجرت کیے تھے، آج ان کا چرچا تھا ہر گھر میں۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج ہر گھر میں ان کا چرچا تھا، ہر ایک کے دل میں عزت تھی۔ اللہ نے اس طرح انہیں کامیابی سے اور عزت سے نوازا۔ یہ تو اس سے بات معلوم ہوئی ایمان والوں کو بہرحال انجام کار کامیابی مل کر رہتی ہے۔ پہلا قصہ۔ اب دوسرا قصہ سنیں۔ دوسرا قصہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ وقت بہت مختصر ہے، آپ جیسا کہ جانتے ہیں۔ دوسرا قصہ شروع کرنے سے پہلے میں بتا رہا ہوں، اگر آدھے میں نے بات کاٹ دی تو میرے کو کچھ بولنے کا نہیں۔ کیسے بولی صاحب انہوں آدھے بات کر کے چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھو حالات کیسے چل رہا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ہفتہ اتوار کرفیو کی بات ہو رہی ہے، اور پھر سرکولر جاری ہو گیا ہے، وقت بورڈ کی طرف سے سرکولر ہر مسجد والوں کو دے دیا گیا ہے کہ یہاں 50% لوگ آئیں گے جمعوں کو، اور پھر ڈسٹینس، اور پھر ماسک، پھر ڈبل ڈوز، یہ سارے نیم اور قانون یہ سب اب حرکت میں آ گئے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے اوپر اور آپ سب پر مینجمنٹ پر کس کا دباؤ سب سمجھتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو ہم مجبور ہیں، مینجمنٹ کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جلدی سے جلدی ختم کرنا ہے تاکہ جلدی سے جلدی آپ کو فارغ کر دیا جائے، اور اس کے بعد آپ بھی جلدی سے جلدی مسجد سے
ہاں بہت سارے لوگ مسجد کے باہر کھڑے رہ کر پنچات مارتے رہتے. پہلے میں عرض کیے دیتا ہوں, پتہ نہیں بعد میں مجھے یاد آئے گا کہ نہیں. دیکھو یہ اچھا نہیں ہے. نماز ہو گئی, نماز ہونے کے بعد آپ سیدھا آپ اپنی گاڑی لے کر کہاں جائیے, گھر جائیے. لوگ اس طرح سے کھڑے رہتے ہیں نا, بڑا مجمع رہتا ہے. ایسے میں آنے جانے والوں کو ٹریفک جام ہو جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. مسلمان تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا نا, مسلمان تو راحت پہنچاتا ہے دوسروں کو, دوسروں کی مدد کرتا ہے. تو بڑا ہے مہربانی گپ شپ میں اور پٹنگ مارنے میں وقت گزاری مت کیجیے, سیدھا چلے جائیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو دوسرا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ساتھیوں کا قصہ اللہ نقل کیا. سورہ کہف پڑھنے والے جانتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. دو ساتھی تھے. ایک ساتھی امیر تھا, دولت مند تھا, مال و دولت اس کے پاس زیادہ, اور ایک اس کا ساتھی جو تھا وہ غریب تھا. جعلنا لأحدهما جنتین, ان میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ دیے. اللہ فرماتے ہیں 2 باغ. وہ امیر جو ساتھی تھا اس کے بعد 2 باغ تھے, اور 2 باغ فرمایا انگور کے تھے, اور اس انگور کے باغ کے اطراف میں کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے تھے. ہاں, وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور درمیان میں جو خالی جگہ تھی اس میں کھیتی, غلہ, اناج بھی اگتا تھا. اس طرح سے انکم کی کوئی کمی نہیں تھی, خوب انکم تھی, آمدنی تھی, اور کیا کہتے ہیں بڑا کاروبار دوسرا بھی تھا. اس طرح بڑا مالدار تھا وہ. تو اس نے ایک مرتبہ فخریہ طور پہ اپنے غریب ساتھی سے کہا, فرینڈ سے, اپنا جو غریب فرینڈ تھا اس سے کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تم سے زیادہ مال و دولت والا ہوں. واعز نفرا, اور تم سے زیادہ میرا خاندان, میرا قبیلہ, میرا جتھا, میرے ساتھی مضبوط ہیں, طاقتور ہیں, میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں, میرا انفلوئنس چلتا ہے. میں ایک بات پر میرے کتنی کی لوگ ہوتا ہے نا, جہاں جس کے, اب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, جس کے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا نا, انہیں کتنی اچھی بات بولے, عقل مندی کی بھی بات بولے, آدمی سنتا چ نہیں. لیکن جس کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے نا, انہیں بے وقوفی کی بات بھی کرنے دو, غور سے سنتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا یہ بول رہا ہے, بس غور سے کیوں, مال پانی ہے نا. تو انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تم سے زیادہ مالدار ہوں, تم سے زیادہ خاندان, قبیلہ, جتھا, جماعت, سپورٹ میں میرے بہت سارے لوگ ہیں. یہ اس نے کہا انا اکثر منک ما. اس کے بعد ودخل جنتہ, اپنے اس باغ میں کیا کیا, اس نے داخل ہوا ساتھی کے ساتھ میں. ودخل جنتہ, دیکھنے لگا باغ, اور وہ کیا رونق ہے, کیا سرسبز و شادابی ہے, کیا خوشحالی ہے. ہاں, اندر اندر خوش ہونے لگا, اور کیا کہنے لگا آگے, ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه, میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی. میرا تو خیال یہ ہے کہ جو مال دولت, باغات, سرسبز و شادی کے ساتھ جو دیکھ رہا ہوں میں, میرے پاس جو جائیداد ہے اور جو میرے پاس پیسہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ ختم ہوگا, اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت قائم بھی نہیں ہوگی. اتنا اعتماد اپنے مال, اسباب, دولت, جائیداد پر. یہ اس نے کہا. ہاں, اور پھر آگے کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی, میں مانتا نہیں, مجھے تو ڈاؤٹ ہے, اور یہ جو دولت ہے یہ ہمیشہ رہے گی. تو دوسری بات یہ ہے کہ بائی چانس ولو بالفرض اگر قیامت قائم ہو بھی جائے, اور کہا کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي, میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جاؤں, پہنچا دیا جاؤں, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, تو میں اس سے بھی بہتر وہاں پہ میری زندگی ہوگی, اس سے بھی بہتر اللہ مجھے عطا کریں گے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو رب مانتا ہے, رب مانتا ہے, رب کا انکار نہیں کرتا. دہریہ نہیں تھا وہ, کمیونسٹ نہیں تھا, رب کو مانتا تھا, لیکن رب پر بھروسہ زیادہ نہیں تھا. بلکہ بھروسہ کس کے اوپر, مال و دولت پر اتنا بھروسہ کہ قیامت کا بھی کیا کرنے لگا, انکار کرنے لگا. ہاں, انکار کرنے لگا. ہوتا ہے کبھی اس طرح یہ غلط فہمی ہم لوگوں کی کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ سمجھتا ہے مال و دولت سے سب چیزیں خرید سکتا ہے, جنت بھی. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ مال و دولت کا ملنا اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے. ویسے ہی اس کا بھی خیال تھا, جب اللہ نے مجھے یہاں دیا تو وہاں بھی دے گا, کیونکہ یہاں ملنا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے. جب اللہ راضی ہے تو وہاں بھی ہمارے کو ایسا ہی دے گا. غلط ہے.
وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربنا عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا. یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں ہمارے نزدیک کر دے، ہمارا مقرب بنا دے، ہمارا مقبول بنا دے. الا من آمن وعمل صالحا، ہاں جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اعمال صالحہ کی دولت ہے، اچھے اخلاق اس کے اندر ہیں، تو ایسے آدمی اللہ کے مقرب بنتے ہیں. مال و دولت اللہ کے مقرب کی علامت نہیں ہے، اللہ کے مقبولیت کی علامت، اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. تو اس نے ایسا سوچا، جب ایسا پہلی بات تو مانتا نہیں، اگر ہو بھی جائے تو میں جیسے اب ہوں نا اس سے بھی بہتر حالت میں وہاں رہوں گا. انا اکثر من کا لاجدن خیرا منها منقلبا، یہ اس نے کہا. قال له صاحبہ، اس کے ساتھی غریب ساتھی نے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. اے میرے بھائی، میرے فرینڈ، میرے دوست، تو اس رب کا انکار کر رہا ہے، اس خالق و مالک کا تو انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا. اپنی حقیقت ہر ایک بھی جانتا ہے کہ ہماری اصل کیا ہے؟ گندا نطفہ ہے. جس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے صحیح سلامت خوبصورت انسان بنایا، ثم سواک رجلا، تو اس رب کا انکار کرنے والا ہو گیا. انکار تو وہ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی باتیں ایسی تھی نا کہ بھول گیا وہ مال و دولت کے گھمنڈ میں، اعتماد میں اللہ کو دینے والے کو بھول گیا. لیکن نہ ہوا لا اشرک بربی احدا، لیکن میں ایسا نہیں کروں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤں گا. یہ ساتھی نے اس سے کہا. پھر آگے کہا اس نے نصیحت کرتے ہوئے، غریب ساتھی اب امیر کو بول رہا ہے، بات سمجھ. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. میرے ساتھی، میرے دوست، تو جب باغ میں داخل ہوا اور باغ کی رونق کو دیکھ کر کے جو گھمنڈ میں آ کر کے، فخر میں آ کر کے جو کہنے، اس کے بجائے اگر تو یہ کہتا تو کتنا اچھا تھا. کیوں نہیں کہا تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ نے دیا تو میرے پاس ہے، لا قوت الا باللہ. اللہ کے علاوہ کسی کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں. میرے اندر بھی کسی چیز کے پانے کی طاقت نہیں. میں پیدا ہونے بھی اللہ کے طاقت کا محتاج. میں پرورش پا رہا ہوں میرے ہی طاقت سے نہیں، اللہ نے میری پرورش کی. آج میرے پاس بہت کچھ مال و دولت ہے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ کی قوت اور طاقت سے آج میں مالدار ہوں. یہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ اس غریب ساتھی نے امیر ساتھی سے کہا، جس نے فخر میں آ کر کے کہا تھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، اور کہہ کر دیکھ کر کے کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ کبھی ختم ہوگا. کہا لا قوت. کیوں نہیں کہا؟ حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری سورت کی روح ہے، یہ جان ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. کانا ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. پکی بات ہے، یہ پوری سورت کی روح ہے. اور اسے ہمیں ہر ایک مسلمان بھی دل میں بٹھائے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو گورنمنٹ چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا. ان کے چاہت بہت ہے، کیا کیا ہے مسلمانوں کو مٹانے کی، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے، آج تک نہیں مٹا ہے، قیامت تک بھی نہیں مٹا سکتے. یہ کوئی ایسے دین اختیار، ایسے کسی معمولی مسلمان نہیں ہے. یہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے، ہاں آخرت پر ایمان رکھنے والے، قرآن اور سنت پر ایمان رکھنے والے، ان کو ایسے ختم. اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا ہی اس لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ تو مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نور کو، نور اسلام کو، دین اسلام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. چاہے کافر لوگ ناپسند کریں، اللہ تو اسلام کو غالب کر کے رہیں گے انشاءاللہ. تو خیر، میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اسی صورت میں آپ دیکھتے نا، آپ پڑھ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا جملہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر آپ کبھی ایسا مت بولو کہ میں کل یہ کام کروں گا،
میں کل یہ بات کروں گا، ہاں الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ ساتھ کیا بھی کہیے، اللہ چاہے تو میں کروں گا، اللہ چاہے تو میں یہ اور بات ہے۔ آج ہم لوگوں نے انشاءاللہ کو مس یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب ہمارے کو ٹالنا ہوتا ہے نا، جب ہمارے کو جانے کا ارادہ نہیں ہوتا یا دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، زور سے بولتے انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ مذاق ہے انشاءاللہ کا، اور کیا ہے، بات ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں اور آگے بڑھوں گا نا، پھر بعد میں جلدی سے جلدی ختم کرنا پڑا، اس لیے یہاں روک کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ بھی آپ کے سامنے میں نہ عرض کروں گا، پھر پورا قصہ سنانے کے بعد ہی میں خلاصہ عرض کروں گا۔ پھر بھی آپ نے سمجھا ہوگا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، کس پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنے مال و دولت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا کرے،